میرے معصوم امام سے ارشاد ہوا مولا یہ فرمائیں کہ کہاں اور کیسے دعا مانگی جائے، کب اور کہاں دعا مانگی جائے؟ فرمایا اغتنموا خمسۃ مواطن، 5 جگہوں پر تلاش کیا کرو کہ دعا جا کے مانگو گے، 5 مقامات پر 5 مواقع پر جب تم دعا مانگو گے تو تمہاری دعا کا اثر کچھ اور ہوگا، تمہاری دعا قبولیت کے درجے پر پہنچے گی۔ جب 5 مرحلے تمہارے سامنے آئے تو دعا اس وقت میں ضرور مانگنا۔ فرمایا عند نزول الغیث، جب بارش برس رہی ہو، صلوات پڑھے ذرا محمد وعلیہ، تو اس وقت دعا مانگا کرو، اس لیے کہ اللہ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے، وہ رزق دے رہا ہوتا ہے، وہ حیات دے رہا ہوتا ہے، وہ زندگی بانٹ رہا ہوتا ہے، اس کا کرم جوش میں ہوتا ہے، اس کا رحم اور اس کی رافت، اس کی محبت جوش میں ہوتی ہے، اس وقت دعا مانگو۔ عزیزان گرامی، پھر فرمایا عند الاذان، جب اذان ہونے لگے، اس لیے کہ جب اذان ہوتی ہے تو رحمت کے لیے اللہ کا دروازہ کھل جاتا ہے، اللہ کی رحمت کا دروازہ کھل جاتا ہے، پروردگار عالم کی طرف سے ارادہ عطا ہوتا ہے۔ جس وقت اذان کہی جا رہی ہو اس وقت میں دعا ضرور مانگا کرو۔ عزیزان گرامی، اذان ہے، زیادتی کرنے والوں پر تو سوال اٹھے گا، کمی کرنے والوں پر تو سوال اٹھے گا، مگر جو الفاظ ہمارے یہاں اور ان کے ہاں مشترک ہیں، جن الفاظ پر انہیں بھی یقین ہے کہ یہ آسمان سے آئے ہیں اور جن الفاظ پر مجھے بھی یقین ہے کہ یہ آسمان سے آئے ہیں، وہ آواز، وہ اذان، وہ الفاظ، وہ جملے چونکہ آسمانی ہیں اور الہی ہیں اور وحی کے مطابق ہیں، احترام ہے۔ میری اور ان کی اذان کچھ زاویوں سے مختلف ضرور ہے، مگر جو مسلم جملے ہیں ان پر مجھے احترام کرنا ہوگا۔ شاید میں اپنی بات کو یوں واضح کر دوں کہ جو دربار یزید میں امام سجاد کے خطبے کو روکنے کے لیے اذان کہی گئی تھی، اس کی تو نیت ہی خراب تھی، اس اذان کہنے والے کی تو نیت ہی خراب تھی، اس کے باوجود بھی امام نے اپنے بیان کو روکا یا نہیں روکا؟ میں جب کہیں مجلس پڑھ رہا ہوں اور اذان کی آواز آ جائے تو ان کی نیت خراب نہیں ہے، صلوات پڑھنے ذرا محمد وعلیہ۔ مجھے اس وقت اذان کے احترام میں رک جانا چاہیے۔ یہ اس سے زیادہ بڑی دلیل ہی نہیں ہے کہ امام سجاد اذان کی آواز سن کے رک گئے، اور جب اذان مکمل ہوئی تو حضرت نے فرمایا یزید مجھے اتنا بتا، اس سوال کا جواب دے، یہ جس محمد رسول اللہ کا تم نے کلمہ پڑھا ہے یہ تیرے نانا ہے یا میرے نانا؟ اسی اذان سے اپنی حقانیت کی دلیل میرے مولا رہے۔ فرماتے ہیں جس وقت اذان ہو رہی ہو اس وقت تم دعا مانگا کرو۔ فرمایا عند قراءۃ القرآن، جب قرآن پڑھا جانے لگے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھایا کرو، مجھے قرآن پڑھنا ہے یا پڑھنے والے کا احترام کرنا ہے۔ چوتھی چیز حضرت نے فرمایا عند التقاء الصفین للشہادہ، جب شہادت کے لیے، قربانی کے لیے، شہید ہونے کے لیے صفیں باندھ لی جائیں، مجاہد جب آمادہ شہادت ہو جائے، جب دیکھو کہ یہ منظر ہے کہ لوگ جا رہے ہیں اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے، اس وقت اللہ خاص کرم کرتا ہے، اس وقت میں دعا کر لو، اللہ سے دعا مانگو۔ اور 5ویں جگہ جہاں پر دعا مانگنے کا حکم ہے، فرماتے ہیں عند دعوت المظلوم فإنها ليس لها حجاب، جب مظلوم کا ذکر ہو رہا ہو، جب کوئی مظلوم کی بات کر رہا ہو، اس وقت میں دعا ضرور مانگا کرو، اس لیے کہ خاص طور پر جب مظلوم کی بات ہو تو اس وقت میں کوئی حجاب نہیں ہوتا دعا کی قبولیت کے لیے۔ دون العرش، یہ بغیر کسی رکاوٹ کے عرش تک پہنچ جاتی ہے،
اور اللہ دعا کرنے والوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ مظلوم کی بات جب ہو رہی ہو، میں کہتا ہوں اس حدیث مبارکہ کے اوپر غور کرنے سے یہ بات روشن ہے کہ جب امام مظلوم کا، امام حسین کا ذکر مسائل ہو رہا ہو تو میری اور آپ کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ یہ بہترین وقت ہے دعا مانگنے کا۔ اب ہر ایک شخص کی دعا مختلف ہے۔ اگر اس وقت مجلس کے اندر 1000 آدمی بیٹھے ہیں تو 1000 حاجتیں، یہ کتنا کریم ہے کہ مانگنے آئے 1000 لوگ اور 1000 طرح کی چیزیں مانگ رہے ہیں، مگر وہ ہر ایک کو اس کی مراد کے مطابق لینا چاہتا ہے۔ اور پھر یا اللہ تو نے کہا ہے کہ ایسے موقع پر مجھ سے مانگو، تیرے نبی نے کہا ہے، تیرے علی نے کہا ہے۔ بارگاہ میں مظلوم کا ذکر کرتے ہوئے کچھ، یہ بہترین موقع ہوتا ہے۔ اب مانگنے کا سب کے پاس، ہر ایک کے پاس علیحدہ حاجت ہے، اور ہر شخص اپنے معیار معرفت کے مطابق مانگتا ہے۔ بھئی جو چیز حضرت عبداللہ شاہ غازی سے میں مانگ سکتا ہوں اور یہ مجھے دے سکتے ہیں، تو مجھے سوچنا چاہیے کہ ان کا مولا حسین کیا کچھ دے سکتا ہے۔ جو حضرت شہباز قلندر سے میں مانگ سکتا ہوں، جو یہ دے سکتے ہیں، وہ میں ان سے مانگوں جو اللہ نے خاص مقام اس گھرانے کو عطا کیا، میں ان سے مانگوں۔ مانگنے کا جب مانگتا اچھا ہونا چاہیے، مانگنے والے کو بھی معیاری ہونا چاہیے۔ یہ دینے کو تیار ہے مگر مانگنے کا ڈھنگ بھی آنا چاہیے۔